کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر چکلوں کے اندر جسم فروشی کا دھندا پورے عروج کے اوپر نظر آتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن مدینہ کی ریاست کو اس ملک کے اندر اس کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شہداء کے بیٹے ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ پاکستان کی سرزمین کو حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست بنا کے چھوڑیں گے، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کو ڈائیلاگ، علم، مذاکرے اور ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ بگا کے چھوڑیں گے۔ خان صاحب کو ایمانداری سے ووٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر اس ہندو لڑکیاں اسلام کو قبول کرتی ہیں، بیرونی این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے ان کے اسلام کو واپس کر دیا جاتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ ہے جہاں پر آسیہ ملونہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتی ہے تو بیرونی امداد کو حاصل کرنے کے لیے اس آسیہ ملونہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں پہ رمیش کمار جو ہے وہ اسمبلی کے اندر شراب کے خلاف بل پیش کرتا ہے، لیکن حکومتی جماعت کا ممبر ہونے کے باوجود حکومتی جماعت کا کوئی مسلمان امیدوار بھی اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر حافظ سعید جیسے پرامن اور محب وطن شہری کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو منبر قادسیہ سے نیچے اتار دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر تمغہ امتیاز دینے کی باری آتی ہے تو ناچنے گانے والی طوائف اور فحشا عورتوں کے اوپر ان میڈلوں کو ڈال دیا جاتا ہے؟ ریاست مدینہ ہے جہاں پر چکلوں کے اندر جسم فروشی کا دھندا پورے عروج کے اوپر نظر آتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، لیکن مدینہ کی ریاست کو اس ملک کے اندر اس کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شہداء کے بیٹے ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ پاکستان کی سرزمین کو حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست بنا کے چھوڑیں گے، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کو ڈائیلاگ، علم، مذاکرے اور ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ بگا کے چھوڑیں گے۔ آپ جب بھی جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز کو اٹھائیں گے، آپ جب بھی ظلم کے خلاف آواز کو اٹھائیں گے، آپ جب بھی توحید کے لیے آواز کو اٹھائیں گے، آپ جب بھی سنت نبی شریف کے لیے آواز کو اٹھائیں گے، آپ جب بھی مظلوموں کی حمایت کے لیے آواز کو اٹھائیں گے، اگر علاقے کے طاقتور لوگوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی انشاءاللہ ہم لبکتے ہوئے آپ کے کندھوں کے پیچھے ہوئیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ کا دوسرا نام اقتصاد، سب کا دوسرا نام اقتصاد، سب کا دوسرا نام اقتصاد، زندہ باد۔ اور ہم عمران خان وہ کون ہے ہمیں معلوم ہے، ہم تاریخ سے واقف ہیں، اور میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 4 بڑے اقتداروں کے سورجوں کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی سورج کو بقا حاصل ہے تو وہ کائنات کے رب کی ربوبیت کو حاصل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، کائنات کے رب کی ربوبیت کے ڈنکے بجائے گا، بجاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، دریا دریا اس دعوت کو لے کر پھیل جاؤ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی مسئلہ کائنات کے امام کے دین کے خلاف، صحابہ کی عظمت کے خلاف، کوئی مسئلہ دفاع حرمت رسول کی آڑ میں اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کا ہو، کوئی مسئلہ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے یہ فرزند ٹینکوں کے سامنے چھاتیاں تاننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ہمارے امام کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے امام کو پتہ نہیں ہے، یا ہمارے امام اس کا فیصلہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نے اس امر کا اعلان کیا، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کر رہے ہیں، کل تک قیامت کی دیواروں تک جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، کائنات کے امام کی امامت کے پرچم لہراتا رہے گا۔
آپ کی حدیث کا لوہا منواتا رہے گا. انشاءاللہ لوہا منوانے کے لیے تیار ہو. اور اپنی گفتگو کے دوسرے پہلو جو دوسری آیت پڑھی ہے، آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، آج ملک پاکستان کے اندر ان ظالم حکمرانوں نے قادیانیت نوازی کے لیے قادیانیوں کو پہلی عبادت گاہ بنانے کی خود اجازت دی ہے. اور سنو، تم کائنات کے امام کے دشمنوں کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم ان کو ان کے معبدوں کو بنانے کی اجازت دو، اور علماء حق پہ پابندیاں لگاؤ، علماء دین کو جیلوں کے پیچھے ڈالو. اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کا بیٹا برسر اسٹیج کہتا ہے، تمہاری پابندیاں ہمارے بوٹا کی ناک پر نہیں مانتے. جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، چوکھٹے ختم نبوت کا دفاع کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر، شہید ملت، شہید ملت. اور کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کائنات کے امام نے کہا، میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا گمان کرے گا. میرے صحابہ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعلان کیا ہے، کائنات کے امام کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسلمہ کذاب ہو، دعوی نبوت کرنے والا حسین علی مازندانی ہو، دعوی نبوت کرنے والا اسود انسی ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا علی محمد باب ہو، علی جا محمد ہو، دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ. اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح صحابہ نے مسلمہ کذاب کا راستہ روکا، ختم نبوت کا دفاع کیا، اللہ کے فضل و کرم سے آج صحابہ کے مشن کے ورثاء مسلمہ کذاب کی روحانی اولادوں کے مقابلے پہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے بتلاؤ، تیار ہو؟ سنو، جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک یہ علماء زندہ رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے مرزا قادیانی کی ذریت بغایا پہ لعنتیں بیچتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، شہید ملت علامہ احسان رہی ظہیر. اور آخری بات، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب چیزیں ممکن ہیں. ابھی ہے لڑائی، ابھی ہے جھگڑا، لیکن امن کے ساتھ اگر ان کا دفاع، اس کی ضمانت کسی چیز میں موجود ہے تو وہ کائنات کے رب کی دھرتی پہ اس کے نظام کے نفاذ کے اندر موجود ہے. اور آج افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران وہ ہیں جو اپنے آپ کو شاید پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جن کا خیال یہ ہے ہم سے یہ اقتدار کبھی چھننے والا نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج دوبارہ شیخو پورا کے اندر حضرت مولانا عبد الباسط شیخو پوری کی موجودگی میں دوبارہ کہتا ہوں، جنرل مشرف تھا، اس کا توتی بولتا تھا، اپنے مکے کو لہراتا تھا، اپنے آپ کو معاذ اللہ
الاعلیٰ کی مسلک پہ فائز سمجھتا تھا، کہتا تھا میرا مکہ بڑا مضبوط ہے، آج ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہسپتال میں ہے، اس کو معلوم نہیں تھا ان بطش ربک لشدید۔ آج ہمارا اعلان کیا ہے؟ تم علماء دین کو، تم دینی مدارس کو، تم ان کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہو، تم ان کی حد بندیاں کرنا چاہتے ہو، ہمارا اعلان یہ ہے جس طرح آج سے پہلے حکمرانوں کے اقتداروں کا سورج غروب ہو گیا، وہ وقت آنے والا ہے عمران خان جب تیرے اقتدار کی گاڑی وہ زمین بوس ہو جائے گی اور علماء اسی طرح منبر و محراب پہ گرجتے بھی رہیں گے اور برستے بھی رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ دیوانے ہیں، ہم نے تمہاری طرح ان ملاؤں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، ہم نے تاریخ اگر پڑھی ہے تو احمد ابن نظر کی پڑھی ہے۔ اور لوگوں، کون احمد ابن نظر؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا، کہا حاکم وقت نے کہا کائنات کے رب کی زیارت نہیں ہوگی 10,000 مسجدوں میں سے 9,999 مسجدوں کے مولوی او حاکم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار، لیکن اکیلا احمد ابن نظر نکلا، کہا کائنات کے رب کا دیدار ضرور ہوگا، شہید ہونا گوارا کر لیا، ہماری تاریخ تو شہادتوں سے بڑی بڑی ہے، کٹنا گوارا کر سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، امریت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم، اور ہم عمران خان وہ کون ہے ہمیں معلوم ہے، ہم تاریخ سے واقف ہیں، اور میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 4 بڑے اقتداروں کے سورجوں کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی سورج کو بقا حاصل ہے تو وہ کائنات کے رب کی ربوبیت کو حاصل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، کائنات کے رب کی ربوبیت کے ڈنکے بجائے گا، بجاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، دریا دریا اس دعوت کو لے کر پھیل جاؤ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی مسئلہ کائنات کے امام کے دین کے خلاف، صحابہ کی عظمت کے خلاف، کوئی مسئلہ دفاع حرمت رسول کی آڑ میں اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کا ہو، کوئی مسئلہ ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے یہ فرزند ٹینکوں کے سامنے چھاتیاں تاننے کے لیے تیار، اللہ کے فضل و کرم سے خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔